السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نصب ایک پتھر ایسا بھی ہے جو زمین کا نہیں بلکہ جنت کا تحفہ ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جسے چومنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن آخر حجر اسود کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا رنگ سیاہ کیسے ہو گیا؟ اور قیامت کے دن یہ کس کے حق میں گواہی دے گا؟ آئیے مستند احادیث کی روشنی میں حجر اسود کی حیرت انگیز داستان جانتے ہیں۔ حجر اسود خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب ایک مبارک پتھر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حجر اسود کو اس کی مخصوص جگہ پر نصب کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حجر اسود اصل میں سفید رنگ کا تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، اور اگر ہجوم زیادہ ہوتا تو اپنے دست مبارک یا عصا سے اس کی طرف اشارہ فرما لیتے تھے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ الفاظ اسلام کے عقیدہ توحید کو واضح کرتے ہیں کہ ہم پتھر کی پرستش نہیں کرتے، ہم اللہ رب العزت کی پرستش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود کو اللہ تعالی ایسی آنکھیں اور زبان عطا فرمائے گا جس سے وہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اسے استلام کیا ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، وہ پتھر جسے آج لاکھوں مسلمان دیکھتے ہیں قیامت کے دن گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ حجر اسود کوئی عام پتھر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، خانہ کعبہ کی تعمیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار بیت اللہ کی حاضری اور حجر اسود کے دیدار کی اور اسے بوسہ دینے کی
سعادت عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے نصب کیا اور اس کی پیروی کرتے ہوئے کروڑوں مسلمان حج و عمرہ کے دوران اسے بوسہ دیتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ دودھ سے زیادہ سفید اور نورانی تھا۔ جب یہ زمین پر اتارا گیا تو اس کی روشنی اتنی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا نور نہ چھپایا ہوتا تو مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کعبہ کے کونے میں نصب کیا۔ طوفان نوح کے زمانہ میں اسے جبل ابی قبیس میں محفوظ رکھا گیا تھا اور پھر دوبارہ واپس لایا گیا۔ سب سے مشہور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لگ بھگ 35 سال تھی۔ سیلاب سے کعبہ کو نقصان پہنچا۔ قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، لیکن حجر اسود کو رکھنے کے مسئلے پر قبیلے میں شدید جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے ملے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کا موزانہ حل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کو ایک چادر میں رکھو۔ تمام قبیلے کے سردار چادر کے کنارے پکڑیں اور مل کر اٹھائیں۔ جب چادر اس جگہ پر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے اٹھا کر نصب فرمایا۔ تمام قبیلے والے خوش ہو گئے اور جھگڑا ختم ہوا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حکمت اور قیادت کا ثبوت تھا۔ آج حجر اسود تقریباً 30 سینٹی میٹر قطر کا بیضوی پتھر ہے، انڈے کی شکل کا، جو کئی ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے چاندی کے حلقے میں جڑے ہوئے ہیں۔ زمانے کے حادثات جیسے قرامطہ کا حملہ کی وجہ سے یہ ٹوٹا، مگر اس کی اصل برکت اور شان برقرار ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 5 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ طواف کے دوران لوگ اسے بوسہ دیتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں۔ اگر بھیڑ ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر کے بوسہ بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود سے خلوص کے ساتھ استلام۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں جن کا نور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
کہ یہ نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دیتا ہے، کیونکہ یہ عہد و میثاق کا گواہ ہے۔ قیامت کے دن حجر اسود کو زبان اور آنکھیں بخشی جائیں گی۔ جو لوگ حق و خلوص کے ساتھ اسے چومتے ہیں وہ ان کے حق میں گواہی دے گا اور گناہوں کا کفارہ بنے گا، یعنی اسے چھونا یا بوسہ دینا سنت نبوی ہے اور گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ حجر اسود پر کئی بار حملے ہوئے۔ سب سے افسوسناک 930 عیسوی میں قرامطہ کا حملہ تھا۔ انہوں نے کعبہ پر حملہ کر کے حجر اسود کو اکھاڑ لیا اور 22 سال تک اپنے پاس رکھا۔ مسلمانوں کی بے چینی پر جب اس سے واپسی کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے طنز کیا کہ پتھر تو دوسرے پتھروں سے مل گیا۔ علماء کرام نے کہا تمام پتھروں کو آگ میں ڈالو، جو نہ جلے وہی حجر اسود ہے۔ آخرکار یہ واپس لایا گیا اور بڑی شان سے دوبارہ نصب کیا گیا۔ اس کے علاوہ حجاج بن یوسف کے حملے میں بھی یہ ٹوٹا، مگر اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ حجر اسود صرف ایک پتھر نہیں بلکہ توحید، اطاعت اور عہد کی علامت ہے۔ طواف کرتے ہوئے اسے بوسہ دینا اللہ سے وفاداری کا اعلان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، اور سب سے بڑھ کر دل کو پاک رکھو، کیونکہ اصل سعادت تو دل کی پاکیزگی ہے۔ حجر اسود اللہ کے رحمت اور برکت کی نشانی ہے۔ جو سعادت حج یا عمرہ نصیب ہو اسے بڑے ادب سے استلام کریں، اور جو وہاں نہیں جا سکتے وہ دل سے محبت رکھیں اور سنت پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حجر اسود کی برکت سے مالا مال فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دلائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔